صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول ایک مرتبہ دعوت کرے صحابہ، تو صحابہ آئے، کھانا کھائے، کھانا کھا کے وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ دوست رہتے ہیں، اب اکثر دوست اگر بیٹھ گئے تو زیادہ آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں بول سکتا چونکہ پردوں کا مسئلہ وغیرہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکے، باہر گئے، کھانا ختم، کھانا کھا لیے، سب کر لیے، بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ویسے لوگ، باہر گئے، باہر جا کے پھر آئے تو ویسے لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ بتلائی گئی کہ بھئی کسی کے گھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 3 باتیں بتائی اس کے اندر گئی ہیں، ویسے اس کے اندر دعوت کے آداب بھی بتلائے، کھانے کے آداب۔ آپ کسی کے پاس اگر دعوت میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بھی چند آداب ہیں، اور مہمان کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور مہمان کے لیے میزبان کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے چیزیں استعمال کرنے کو کہا گیا ہے بغیر تکلف کے استعمال کرنا، اس کے اندر شرطیں نہیں لگانا، کنڈیشن نہیں لگانا، جیسے دعوتوں میں آج کل کنڈیشن وغیرہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ چیز ہونا، یہ چیز ہونا، یہ چیز ہونا، تو مہمان کے لیے درست ہے ہی نہیں۔ جتنی تکلفات دعوتوں میں بڑھیں گی اتنی چیزیں دنیاوی اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے درمیان میں اور معاشرے میں، سماج میں آئے گی۔ اور اگر نہیں ہے، بلا تکلف ہے، کوئی چیز اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، جو بھی مہمان آ گیا، جو حاضر ہے میزبان دے دیا، انہیں کھا لیا، بالکل، تو اس کے اندر کوئی چیزیں اور دوسری پریشانی اور دقت کی نہیں آتی۔ ہمارے اکابرین کے تعلق سے بات ملتی تھی کہ اگر کوئی بزرگ آ جاتے، ہمارے استاذوں کے پاس اگر کوئی آ جاتے مہمان، بھائی ہمارے پاس دعوت ہے، تو کہا تھا جو حاضر ہے وہ دے دو۔ اگر آپ جتنی بڑی تکلف اور تکلف کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا خرچہ بھی بڑھے گا۔ بھائی مہمان آ رہے ہیں، صبح سے شام تک مہمان آ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے تکلفات بڑھیں گے، خرچے بڑھیں گے، تو آدمی کو، میزبان کو، پھر دوسرا مہمان آ گیا تو چڑ پیدا ہو جاتی۔ جیسے آج کل شادی حالوں میں بھی ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ہاں دعوت نہیں آئی تو ہم بغیر اجازت جانا چاہیے۔ دوست ہے بھائی، بولنا بھول گیا ہوں گا، جانا پڑتا نہیں۔ آپ بغیر اجازت، جب آپ کو اجازت ملی ہی نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے بغیر کسی دعوت کے۔ آج کل ایک دم ماحول بن گیا، فیشن بن گیا کہ بھائی اگر دعوت بھی اگر نہیں دیے تو ہم چلے جانا، دو نوالے کھا لیے تو کیا اس کا گھٹ رہا کیا؟ ارے بھائی اس کا نہیں گھٹ رہا، آپ کا گھٹ رہا، آپ کی نیکیاں ختم ہو رہے ہیں، آپ حرام مال آپ کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب حرام مال اندر پیٹ میں ڈالتا ہے تو گویا کہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے، ایک نوالا، ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو کسی کے ہاں دعوت آ گئی تو اس کے بھی آداب ہیں۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ دعوت جو دے رہا ہے وہ دینے والے کا کمائی کیسی ہے، انہیں حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا۔ سب سے پہلے تو یہ جانے والے کو واسطے یہ دیکھنا، یہاں تو لوگ وہ بھی نہیں دیکھ رہے، دعوت نہیں دیے تو بغیر دعوت کے چلے جا رہے ہیں، حرام حلال کا کیا دیکھنا ہے۔ جب آپ کو دعوت دی گئی تو سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ کمائی اس کی کیسی ہے، حلال ہے حرام ہے۔ اگر حرام ہے، اس کے بغیر جائے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر اس کی ترتیب بنا لینا، آپ کے حساب سے ترتیب بنا لینا کہ انہیں ناراض بھی نہیں ہونا، آپ کی دعوت بھی مکمل ہو جائے۔ اور اگر یہ ہے کہ بھئی آپ کے گئے بغیر وہ مکمل کام ہو سکتا ہے تو پھر اس عذر کر لینا، کیا عذر ہے آپ کے حساب سے آپ عذر کر لینا۔ اور اگر آپ کو دعوت اکیلے کو آئی گھر میں، جب گھر میں اکیلے کو آئی تو جب آپ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، کوئی دوست مل گیا، ارے دوست کی دعوت ہے میری چلو، ارے میرے رشتہ دار کی دعوت ہے آپ چلو، آپ کو اجازت کہاں ہے؟ اس کو بولو، انہیں تھوڑی آپ کو ذمہ دار تھوڑی بنایا کہ آپ کو انہیں صرف آپ، ہاں البتہ آپ دعوت دیتے وقت پوچھ سکتے ہیں آپ، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اگر کوئی دعوت دینے اگر آیا تو بھائی میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پوچھتے تھے۔
کہ میرے ساتھ عائشہ کی دعوت ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول ایک آدمی کا کھانا ہے. اللہ کے رسول بول دیتے تھے کہ بھائی میں اکیلا نہیں کھا سکتا، لہٰذا جاؤ آپ اپنے لوگوں کی دعوت کر لو. نہیں، اللہ کے رسول دونوں کی دعوت ہے تو دونوں آ جاتے تھے. تو آپ بلا تکلف دعوت دینے والے کو پوچھو اگر انہیں آپ سے فری ہے تو. لیکن کون بولے انہیں اٹھ کے آگے دعوت دے دیا، ارے یہ کیا بھائی، جب بھی دعوت دے رہی دیو، 10 آدمیوں کی دعوت دیو بول رہے ہیں، 8 آدمیوں کی دعوت دیو بول رہے ہیں. آج کل بچے والوں کا بھی معاملہ ہو گیا، بچوں کا بھی معاملہ ہو گیا نا، خاص طور پر بچوں والوں کا معاملہ ہو گیا. اگر شادی طے ہو رہی تو ہمارے پاس سے 100 آدمی آ رہے ہیں، 150 آدمی آ رہے ہیں، 500 آدمی آ رہے ہیں. کیا شرائط؟ سیدھی سادگی کے اختیار جتنی آپ کریں گے اتنی پریشانیاں آپ کی کم ہوں گی، چاہے بچی والوں کی طرف سے. اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وقت پہ نہیں، ایک وقت بول رہے ہیں دوسرا. حالانکہ شریعت میں ہر عبادت ہماری وقت کے ساتھ متعین ہے. آپ نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، وقت کے بعد نہیں پڑھ سکتے. روزہ وقت سے پہلے نہیں رکھ سکتے، وقت کے بعد نہیں رکھ سکتے. زکوٰۃ وقت کے بعد وقت پہ دینا ہے، حج وقت پہ کرنا ہے. ایسی عبادتیں جو ہم کو ملی ہیں، جو وقت کے ساتھ متعین ہیں، ہم بے وقت کر کے ہمارے دین کو ہلکا کر کے ہماری زندگیوں میں ہم پریشانیوں کو بڑھائیں. آدمی جتنی پریشانیوں میں گھرتا اتنا الجھنوں کا شکار ہوتا. جب الجھنوں کا شکار ہوا تو معاملات جو آسانی کے ساتھ طے ہونے والے ہیں وہ مشکلات میں پڑ جاتے. پھر اس کی طرف سے ایک شرط ہوئی، اس کی طرف سے ایک شرط ہوئی، اس کا معاملہ یہ ہوا، انہیں وہ بولا، انہیں یہ بولا، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا. ایک آسانی کی ساتھ کوئی چیز اور معاملہ طے ہونے والا ہے، وہ مشکلات میں پڑ کر ایسا ہو جاتا ایک دم بازار بن جاتا، ایک سنت جا کر بازار بن جاتا. اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ تو سب سے پہلے بغیر بلائے کے دعوت میں جانا نہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو. اچانک بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا بھول جاتا، دعوت دینے والا بھول جاتا. ارے بھائی فلاں کو آپ دعوت دیے کیا؟ ارے نہیں دیا بھائی، بھول گیا، تھوڑی دیر وقت ہے. ارے ذرا بول دیو نا بھائی، مہربانی ہوتی میرے ذہن سے. دیکھو بھائی ذمہ داریاں رہتی ہیں آدمی، ذرا بول دیو نا بھائی، مہربانی ہوتی. اگر تیرے کو 4 دن پہلے بولا، میرے کو اتنا اب بولتا کیا دعوت نہیں آتا میں دعوت میں، میری نزدیک میری حیثیت اتنی ہے کیا؟ ارے بھائی انہیں یاد رکھا سا بہت بڑی بات ہے. دعوت دیو، قبول کرو، جاؤ. آپ کوئی کسی کام میں مصروف تھا ہوں گا، آپ چلے جاؤ. آپ اپنی طرف سے تکبرانہ پن کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ ہاں ارے ایسے وقت میں بھی انہیں یاد کر لیا. ایک آپ نیگیٹو پہلو کو پازیٹیو پہلو میں بدل کر ایک بات معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا. دعوت میں جاتے کیوں؟ سب سے پہلے دعوت میں اس وجہ سے جانا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے. آپ اگر کسی کے دل میں آپ سے بغض عداوت ہے تو وہ بغض عداوت کو ختم کر کے اس کے اندر آپ صلح صفائی کر کے آپس میں تعلقات کو جوڑنا ہے. یہ نیت سے جانا. بھئی نبی کی سنت ہے، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا ہے، جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب بنتا ہے. یہ چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ پریشانیاں دور ہوں گی. تو فرمایا بغیر بلائے دعوت میں جانا نہیں. جب دعوت آ گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو حلال اور حرام دیکھنا ہے، اور اگر اس کے اندر رعایت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے کھانے پر اس کا اثر پڑتا. جس کو دعوت دی گئی انہیں جانا. اس کے بعد کھانے کے بعد میزبان کی رعایت کرنا. میزبان کی کیا رعایت کرنا؟ چاہے گھر میں ہو، فنکشن ہال میں ہو، جو بھی ہو، اگر انہیں یہ چاہ رہا کہ بھئی آپ بیٹھیں، نہیں بیٹھے، بھئی بیٹھنا نہیں ہے، کھانا کھاتے نکل جانا ہے تاکہ میزبان کو کلفت نہ ہو، گھر میں ہو، پردے کا مسئلہ ہو، کھانا کھائے، سلام کرے، سلام علیکم کرے، نکلے. اور اگر انہیں چاہ رہا کہ بھئی آپ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹھو. آپ ایک 5 منٹ وقت نکالو، اتنی دور سے آپ کو نے بلایا، اپنا خرچہ کرا، جیسا بھی قریب ہو دور ہو بلایا، آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، آپ کو اپنا قریبی سمجھا، انہیں بیٹھو، 1-2 منٹ بیٹھو، بات کرو. اگر چلنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، چلے جاؤ. وہاں پردے کا مسئلہ ہو گیا. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں. جب کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آداب ہے. جہاں پر کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کی طرح نہیں کھاؤ. اسلام نے کھانے کے آداب بتلائیں.
جانے کے بعد جس طرح حلال رزق کی آدمی کے تلاش میں ہے، جانے سے پہلے طریقہ دیکھو کہ ہمارے پاس وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. جیسے آج کل دعوتوں کا ماحول ایک دم بن گیا، ایک دم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعوت نہیں ہو رہی، لڑائی کا بازار ہے. جا رہے ہیں پیچھے ٹیبلوں کے پیچھے ٹھہر جاتے ہیں، انتظار میں ٹھہر جاتے ہیں. بھائی آرام سے رہو. اور دعوت کرنے والے کا طریقہ بھی غلط ہے. دعوت کرنے والے کا طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے آنے والے مہمانوں کو مشکل پڑ جاتی. دعوت کرنے والے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ وقت سے پہلے ذرا تھوڑی دیر اگر پہلے شروع کر لیے تو آنے والے مہمانوں کو سہولت ہوگی، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب آنے والے مہمانوں کو آپ خود روک رہے، نہیں بھائی نوشانیاں ہیں، اب تک 8:30 کو دعوت رخے میں لکھے، لوگ 8:30 کو 8:15 کو پہنچ گئے، ابھی نوشانیاں 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، 10 بج گئے، لوگ جمع ہو گئے. 9:10 بج جائے تو دسترخوان 10 بجے شروع کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد شروع کر رہے ہیں. اس وجہ سے پبلک امنڈ کے آ رہے ہیں، نہ ان کو سنبھل رہا نہ ان کو سنبھل رہا. یہ چیزیں نامناسب ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت ایسی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتی جس کے ذریعے سے عیب داخل ہو، عیب شمار لوگوں کے اندر کیا جائے. وہاں گئے، ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کے طریقے یہ ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، آپ کو جو پسند آئے وہ کھانا ہے، کھانے میں عیب نہیں نکالنا ہے. ایسے طریقے ہیں. کھانا اگر گر گیا تو اٹھا کر کھانا ہے. ایسا کھا رہے ہیں گویا کہ ایک دم بالکل آدھا کھا رہے ہیں آدھا چھوڑ رہے ہیں. ایک جگہ ہم دعوت پہ گئے، جو صاحب آئے کھانا کھا رہے ہیں، ایک دم اتنا بڑا نوالا اٹھا رہا، ایسا نگل رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جا رہے ہیں. میں بولا اگر تھوڑی ہڈی بھی اگر اٹک گئی آدمی مر جاتا. ایسا کہ کیوں کھا رہا؟ بھائی طریقے سے کھا. اس کو سمجھا بٹھا کے بھائی تو ہی کھا، ہم لوگ نہیں کھاتے، ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، تو ہی کھا. ہم لوگ رک جاتے ہیں. طریقہ رہتا ہے کھانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا 3 انگلیوں سے کھانا. 3 انگلیوں سے کتنا نوالا اڑتا؟ بھائی اتنا نوالا اڑتا. طریقے سے کھانا. شریعت نے پسند ہی نہیں کیا کہ جس کے اندر عیب ہو ویسا آپ کام کریں. کھانے کے بعد دعا پڑھنا، دعوت دینے والے کے واسطے دعا دینا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ اس نے مجھے کھلایا پلایا، آپ بھی اس کو حلال رزق عطا فرمائی، آپ بھی اس کو کھلائیے، آپ بھی اس کو پلائیے، دعا دے کے نکلنا. تو یہ چیزیں آداب کی ہیں. اس وجہ سے جہاں پر جو چیزیں ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، نبی آپ کو بولنے سے تھوڑا سا شرما رہے ہیں دوستی ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ اسلام اور ایمان کی باتیں بتانے کے لیے ایمان والوں کے سامنے نہیں شرماتا.